بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابیہ ہیں جن کا نام ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس ضمن میں علماء جو ہے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت اپنے ہاتھ میں لاٹھی ہوئے راستہ ڈھونڈ رہی تھی. معلوم یہ ہوتا تھا کہ زمانے کی مصیبتوں کی ماری ہوئی ہے. اس نے حضرت عمر کو جو لوگوں کے درمیان کھڑے تھے روکا اور ایک طرف لے گئی. حضرت عمر اس کے قریب ہوئے، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنے کان اس کی طرف لگائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کافی دیر تک اس کی نحیف آواز کی طرف کان لگائے کہ اتنی اس کی آواز نازک تھی کہ اس کو کان لگا کے سننا پڑتا تھا، اتنی ضعف تھا اس کی آواز میں. اور اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انصراف نہیں کیا جب تک اس کی ضرورت کو پورا نہیں فرما دیا. اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کی طرف واپس آئے جو کافی دیر سے کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے، تو کسی آدمی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین. اللہ اکبر، یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے. وہ خلیفہ وقت جس کی حکومت الیگزینڈر دا گریٹ سے بڑی تھی، اس کو ایک بوڑھی عورت روک لیتی ہے اور حضرت عمر اس کے قریب ہو کر اس کی بات سنتے، یہاں تک کہ اس کی بات ختم نہیں ہو جاتی حضرت عمر اس کے پاس سے نہیں ہٹتے اور پھر ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں جو حضرت عمر کا انتظار کر رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ نے ایک بوڑھی عورت کے لیے قریش کے لوگوں کو روکا ہے. اللہ اکبر، یعنی قریش جن کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا خاندان ہے، ان کو آپ نے ٹھہرایا ایک بوڑھی عورت کے لیے. حضرت عمر نے کہا کہنے والے کیا کہتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے یہ عورت کون ہے؟ تمہیں تو ایک بڑھیا نظر آتی ہے، تم اس کا مقام نہیں جانتے ہو اس کا مقام؟ اس آدمی نے کہا نہیں، میں تو نہیں جانتا حضرت عمر، یہ کون عورت ہے؟ آپ نے کہا تو سنو، یہ وہ عورت ہے جس کا شکوہ اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے سنا. یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے. خدا کی قسم اگر وہ رات تک میرے پاس سے واپس نہ جاتی تو میں اس کے پاس کھڑا رہتا یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری نہ کر دیتا. اللہ اکبر. اس کو امام دارمی نے روایت کیا ہے جو فن حدیث میں امام مسلم کے استاد ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی یہ شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاف کی اور آپ کے تواضع کی کہ خلیفہ وقت کھڑا ہوتا ہے ایک عورت کے لیے اور جب تک اس کے پاس سے نہیں ہٹتا جب تک اس کی بات پوری نہیں ہو جاتی. اور اس عورت کا مقام بھی جانتا ہے کہ اس عورت کا اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ جب اس نے شکوہ کیا اور حضور کے زمانے میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے تو پاک پروردگار نے اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے قرآن اتار دیا. یہ مقام ہے اس عورت کا. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب.